خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس سے استفادہ حاصل کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر انداز میں رکھ سکتے ہیں اور مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کے بعد احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ اس کا پہلا حصہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جا چکا ہے، جبکہ دوسرا حصہ سماعت کے لیے پیش کرنا چاہیں گے۔ ہارٹ اٹیک کے بعد معمولات کی طرف واپسی۔ ہارٹ اٹیک کے بعد اگر کوئی پیچیدگی درپیش نہ ہو تو مریض 6 سے 12 ہفتے کے بعد معمولات زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے۔ اسے کام پر کب واپس جانا چاہیے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کس نوعیت کا کام کر رہا ہے اور دل کے دورے کی شدت کیسی تھی۔ بہتر ہوگا کہ کام کے معمولات ایک دم سے شروع کرنے کے بجائے بتدریج بڑھائے جائیں اور جب تھکاوٹ محسوس ہو آرام کر لیا جائے۔ ابتدا میں جسمانی سرگرمیاں والے کام کی انجام دہی میں ممکن ہے مشکل یا دشواری پیش آئے۔ جہاں تک گاڑی کی ڈرائیونگ کا معاملہ ہے، طویل سفر سے گریز کیا جائے اور ایسی جگہ بھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے نہ جائیں جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے یا ذہن پر دباؤ پڑتا ہے۔ ٹریفک رش کے اوقات میں بھی ڈرائیونگ سے گریز کرنا چاہیے۔ ہارٹ اٹیک کے بعد ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے اس کے صنفی معاملات سے بھی دور رہا جائے تو بہتر ہے، لیکن ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ اس قسم کے خدشات بے بنیاد ہوتے ہیں۔ تاہم دیگر ورزشوں کی طرح ان معاملات میں بھی بتدریج آگے بڑھنا چاہیے۔ دواؤں کی پابندی۔ دل کے دورے کے بعد دواؤں کے علاج سے یعنی کہ میڈیسن کے علاج سے دوسرے ہارٹ اٹیک کا خطرہ 25% کی حد تک کم ہو سکتا ہے، جس کا انحصار مریض کی مخصوص حالت پر ہوتا ہے۔ جو دوائیں اور میڈیسن تجویز کی جا سکتی ہیں ان میں حسب ذیل شامل ہیں: ایسپرین اور اس قسم کی دوسری دوائیں خون میں پھٹکیاں بننے کے عمل کو کم کر دیتی ہیں۔ خون میں چکنائی، لپڈز کم کرنے والی دوائیں خون میں کولیسٹرول اور دیگر مضر چکنائیوں کی مقدار گھٹا دیتی ہیں، جن سے قلبی شریانوں کے تنگ ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ برطانیہ میں ہارٹ اٹیک کے بعد بیشتر افراد کا ان دواؤں سے علاج کیا جاتا ہے۔ بیٹا بلاکرز دوائیں خاص طور پر ان مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں جن میں دل کے دورے کے خطرات کو ابھارنے والے دیگر عوامل مثلاً ہائی بلڈ پریشر یا ذیابیطس موجود ہوں۔ تاہم بہت سے مریضوں کو ان دواؤں کے استعمال سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ACE انہیبیٹرز اور اینجیوٹینسن ریسپٹرز بلاکرز دواؤں کی 2 اقسام جو خاص طور پر اس وقت کارآمد ہوتی ہیں جب دل اب اتنے مؤثر طریقے سے کام نہ کر رہا ہو جس طرح اسے کرنا چاہیے۔ ہارٹ فیلور نیز دوائیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ دل کی دھڑکن اگر معمول کے مطابق نہ ہو تو اسے معمول پر لانے کے لیے بھی استعمال کرائی جاتی ہیں۔ طرز زندگی میں مثبت تبدیلیاں۔ مریض کو اگر اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو مثبت انداز میں تبدیل کر دیں تو اس سے مزید دورے کا خطرہ بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں میں ذیل کی جو ہم بتانا چاہیں گے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ سگریٹ نوشی ترک کر دیں، اس سے دل کے دوسرے کے دورے کا خطرہ آدھا گھٹ جاتا ہے۔ صحت بخش غذائیں استعمال کریں، باقاعدہ ورزش کریں، جسمانی وزن نہ بڑھنے دیں، روزانہ بلڈ پریشر چیک کرائیں، غصہ ذہنی دباؤ سے بچیں، اس قسم کی ذہنی کیفیات سے نمٹنے کا فن سیکھیں۔ غصہ اور اسٹریس وہ عوامل ہیں جو دل کے دوروں کو تحریک دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی کیفیات طاری ہوتی ہیں تو جسم میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، خون میں پھٹکی بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
نفسیاتی مسائل۔ ہارٹ اٹیک کے بعد ہر 4 میں سے ایک فرد افسردگی، یاس، نا امیدی، ڈپریشن سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر مریض افسردہ ہے تو اس کی یاسیت دور کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ لازمی ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یاسیت، غم یا فکر خود اپنے طور پر دور نہیں ہو سکتی۔ اگر افسردگی چھائی رہے تو مریض اپنی زندگی گزارنے کے طرز میں کوئی مثبت تبدیلی لائے یا لانے پر آمادہ ہو، نہ ہی علاج کے ضمن میں وہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسے رشتہ داروں اور دوست احباب کی جانب سے دلجوئی اور ہمت افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی مدد کے بغیر تیز رفتار صحت یابی ممکن نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ایسے افراد کو فیملی کے جو بھی افراد اس کے ساتھ رہتے ہیں ہر حالت میں اور ہر وقت اپنے یعنی کہ خیالات سے اور اپنے احساسات سے ان کو بہتر طریقے سے کوشش کریں کہ صحت یابی کی طرف وہ مریض جو ہے مائل ہو جائے۔ صحت یابی کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی اچھی ہونی چاہیے، اور اچھا لٹریچر پڑھنے سے اچھے یعنی کہ صحت کے بارے میں معلومات حاصل ہونے سے بہتر طریقے سے صحت یابی ممکن ہو سکتی ہے۔ صحت.com کے اوپر ہم نے کافی ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ کی ہیں جو صحت کے مسائل کے بارے میں آپ کو بہتر معلومات دے سکتی ہیں، تو ان کو سن کر بھی آپ اپنی صحت یابی کو اور صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔